2011 میں جس طرح لیبیا میں گورنمنٹ چینج ہوئی, اس طرح کے اسٹائل میں کوئی حملہ کرنا چاہ رہا ہے اور گورنمنٹ چینج کرنا چاہ رہا ہے نکولس مدورو کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاسبل نہیں ہے, بیکاز اگر امریکہ جیسے کنٹری کو اٹیک بھی کرنا ہے اور مثال کے طور پہ انویژن بھی کرنی ہے اس کو وینیزویلا کی, تو امریکہ کی جو اس ٹائم فوج بیٹھی ہوئی ہے ریجن میں وہ اتنی زیادہ فوج نہیں ہے. ایٹ لیسٹ امریکہ کے پاس 1 لاکھ فوجی ہونا چاہیے, کیونکہ وینیزویلا ایک بڑا کنٹری ہے. وینیزویلا از اے ویری بگ کنٹری. میں آپ کو وینیزویلا کا میپ بھی دکھاتا ہوں. اوکے, ایک سیکنڈ, میں آپ کو وینیزویلا کا ایک اور میپ دکھاتا ہوں, آپ کو چیز سمجھ آئے گی کہ وینیزویلا ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے. اوکے, بہت بڑا کنٹری ہے. اوکے, یس, ہیئر وی گو اگین. کہ میں آپ کو وینیزویلا کا ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں. اس میپ کو دیکھیے گا, آپ کو تھوڑی چیز سمجھ آ جائے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. امریکہ کا وینیزویلا کو انویٹ کر کے اس پہ قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایسا نہیں کہ امریکہ نہیں کر سکتا, امریکہ کر سکتا ہے, لیکن اس کی ایک وجہ ہے. سنیے گا بات. میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں. اوکے, میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں. اس میپ کو ذرا دیکھیے کہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ امریکہ کے لیے اتنا آسان کیوں نہیں ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیجیے کہ وینیزویلا کے ریجن میں الائز کون سے ہیں اور وینیزویلا کے معاملات کس سے خراب ہیں. وینیزویلا کا سب سے بڑا الائی ہے کولمبیا. وینیزویلا کا سب سے الائی ہے برازیل. برازیل میں لولا ڈی سلوا صاحب ہیں جو اینٹی امریکہ ہیں بہت زیادہ. اور کولمبیا میں کون ہے؟ کولمبیا میں کون ہے؟ پیٹرو صاحب. ابھی پیٹرو صاحب نے کل اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بھی سیویئر کر لیے ہیں, آپ کو پتا ہوگا, کل میں نے ویڈیو بنائی تھی. تو کولمبیا اور برازیل اس کی جو گورنمنٹ سسٹم اینٹی امریکن سینٹیمنٹس رکھتی ہیں, اور یہ وینیزویلا کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اوکے, تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گی کہ امریکہ انویژن کرے. یاد رکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو گوانا ہے, گوانا آپ دیکھ رہے ہیں, یہ گوانا اس ٹائم پرو امریکن کنٹری ہے. گوانا جو ہے اٹ از پرو امریکن کنٹری, یہ امریکہ کی سائڈ پہ, لیکن یہ چھوٹا ملک ہے. اصل بڑے ملک یہ 2 ہیں. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی کنٹری کسی ملک کی انویژن کرتا ہے, وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے علاقے کے باقی لوگوں کو اپنا دوست بنا لے یا وہ اس کے الائز ہوں. کیونکہ دیکھیے, امریکہ جب اٹیک کرے گا اتنا بڑا تو اس کو ملٹری بیسز کی بھی تو ضرورت ہوگی نا. اب گوانا کے علاوہ اس کو اگر برازیل اور کولمبیا میں ملٹری بیسز نہیں ملیں گے تو وہ کیسے سکسیزفلی اپنی پوزیشن کو وینیزویلا میں ہولڈ کر سکتا ہے. اوکے, تو یہ بھی ایک بڑی ملٹری ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جب بھی کوئی بڑی طاقت ہوتی ہے, جب بھی وہ کسی کنٹری کو انویٹ کرنے جاتی ہے, تو وہ سب سے پہلے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ جو آس پاس کے علاقے ہیں وہ اس کے دوست ہوں, وہ دشمن نہ ہوں. تو جب عراق کے معاملے میں بھی امریکہ کے آس پاس کے علاقے امریکہ کے دوست تھے. سو دیٹس ہاؤ اٹ از. اگلی بات سنیے گا, مور امپورٹنٹلی. عبداللہ بھائی, میں چیٹ کو ویڈیو کے آخر میں پڑھتا ہوں, تھینک یو. اگلی بات کو سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے, اس ٹائم جو مور امپورٹنٹلی جو نکولس مدورو صاحب, ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ان کو اس چیز کا ڈر ہے کہ امریکہ ان کی ریجیم چینج کروا سکتا ہے سائبر اٹیکس کرا کے, ڈس انفارمیشن پھیلا کے, ریجن میں پورے کنٹری میں مس انفارمیشن پھیلا کے, اور ان کی خلاف لوگوں کو کھڑا کر کے نئے نئے گروپس بنا کے ان کی حکومت کو فارغ کر سکتا ہے. یہ امریکہ اس ٹائم کر سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کولمبیا اور جو برازیل ہے وہ فی الحال امریکہ کے خلاف ہیں, وہ امریکہ کا اس کام میں ساتھ نہیں دیں گے. تو امریکہ کے لیے ریجیم چینج کروانا بھی وینیزویلا میں اتنا آسان نہیں ہوگا. تو امریکہ کے دونوں آپشنز ہیں, آئی تھنک یہ دونوں آپشن فی الحال کامیاب نہیں ہیں. تیسرا آپشن امریکہ کا کامیاب ہو سکتا ہے کہ وہ وینیزویلا کو ایک میسج دے کہ آپ نے اگر رشیا کا یا چائنا کے انٹرسٹ کو ریجن میں انٹروڈیوس کروایا, میں آپ کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. اگلی بات سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ میں سارے معاملے کی آپ کو مور امپورٹنٹلی امپلیکیشن سمجھانا چاہتا ہوں, پھر میں آپ کے سوالات پڑھوں گا, کمنٹس پڑھوں گا. دیکھیے بات یہ ہے ابھی مور امپورٹنٹلی کہ میرا اپنا پرسنل انالیسس یہ ہے کہ امریکہ بیسکلی اپنے کنٹریز میں امیگریشنس نہیں چاہتا. امریکہ میں امیگریشن انلیگل کہاں کہاں سے ہوتی ہے, میں ابھی آپ کو میپ پہ دکھاتا ہوں. میں آپ کو بھی لیٹن امریکہ کا میپ دکھاتا ہوں اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں امریکہ چاہ کیا رہا ہے. میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں. اوکے, ہیئر وی گو. میں آپ کو کوئی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں, اس کو سمجھیے گا. آپ لوگ پلیز کمنٹس بھی کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا, تھینک یو. اب امریکہ اب ہوتا کیا ہے, دیکھیں یہ امریکہ ہے, یہ امریکہ ہے, اور یہ سارے کا سارا میکسیکو سے لے کر یہ سارے کا سارا علاقہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو جہاں پہ میں نے میپ بنایا ہے, یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے یہ لیٹن امریکہ کا ہے. یہ امریکہ ہے اور یہ سارے کا سارا علاقہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لیٹن امریکہ کا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے
امریکہ لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے, ہر انسان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں امریکہ میں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ میکسیکو میں تو لوگ بارڈر کو کراس کر کے جاتے ہیں. میکسیکو سے لوگ کیا کرتے ہیں, میں دوبارہ بتاتا ہوں, میکسیکو سے لوگ کیا کرتے ہیں, میکسیکو سے لوگ جو ہیں وہ بارڈر کو کراس کر کے جاتے ہیں. میکسیکو کے لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے, اس لیے میکسیکو پہ ایک وال بنانے کی بات بھی ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا میکسیکو پہ ایک وال بنے گی آنے والے ٹائم پہ. لیکن جو یہ والے علاقے ہیں, وینیزویلا ہو گیا, کولمبیا ہو گیا, پیرو, برازیل, ان کے لیے میکسیکو سے جانا یونائٹڈ اسٹیٹ آسان نہیں ہوتا, کیونکہ بیچ میں بہت سارے اور ممالک بھی آتے ہیں اور ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا جانا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ اپنی کشتیوں کے تھرو, بوٹس کے تھرو یہ امریکہ جاتے ہیں, کیوبا کے تھرو یا پیرو کے تھرو, یا پیرو کے تھرو جاتے ہیں, یا پھر بولیویا کے تھرو جاتے ہیں یہاں پہ بوٹس کے تھرو. ارجنٹینا اپنی بوٹس کو یہاں پہ بھیجتا ہے. تو لوگ انلیگلی امریکہ جاتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا, ایک بھارت کی مووی بھی آئی تھی ڈنکی, تو لوگ ڈنکی مار کے جاتے ہیں ان علاقوں سے. مسئلہ یہ ہوتا ہے جب اتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انلیگلی امریکہ میں آتے ہیں تو ان میں بہت سارے کرمنلز بھی ہوتے ہیں. اب امریکہ میں اتنے سارے جب کرمنلز آئیں گے, یا وہ لوگ آئیں گے جو کہ انلیگلی, دیکھیں نا کسی کنٹری میں آپ اگر انلیگلی جا رہے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی وہاں پہ برا کام بھی تو کر سکتے ہیں, اور لیگلی جانا زیادہ بہتر ہے, انلیگلی جانا مشکل ہے. لیکن امریکہ میں لیگلی جانا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے. تو یہ لیٹن امریکہ کی کنٹریز بہت غریب ہوتے ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ بوٹس کے تھرو جاتے ہیں. اب امریکہ نے ایک نئی اسٹریٹجی بنا لی ہے, سنیے گا, امریکہ نے یہ اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ اس کو پتہ, یہ بات تو سمجھ آ گئی امریکہ کو کہ وہ ایک دم سے لوگوں کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتا. تو اس نے یہ کہا ہے کہ جو بھی لوگ بوٹس میں آئیں گے ان پہ الزام لگا دو کہ یہ ڈرگس لے کے آ رہے ہیں. جو بھی لوگ بوٹس میں آئیں گے ان پہ الزام لگا دو کہ یہ ڈرگس لے کے آ رہے ہیں, اور ان کو فارغ کر دو, اٹیک کر دو MQ-9 ریپر سے. اس سے دو چیزیں ہوں گی, ایک تو لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا کہ اب ہم اگر اپنی بوٹس کے تھرو انلیگل امیگریشن کے لیے جاتے ہیں تو آبویسلی پریشر ان پہ بڑھے گا, وہ اپنی جان تو ضائع نہیں کر سکتے, لوگ پھر کم جائیں گے, ان میں ڈر آ جائے گا. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو لوگ, امریکہ کا یہ نیریٹو پھیلنا شروع ہو جائے گا کہ امریکہ میں جو بھی ڈرگس لے کر آ رہا ہے, ڈرگس بیچ رہا ہے, اس کو مار دیا جائے گا. اب دیکھیے امریکہ میں اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ ڈرگس بکتی ہیں, ہم سب کو اس بارے میں پتہ ہے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ دا ڈرگس, اٹس آلویز اباؤٹ دا انلیگل امیگریشن. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ بات پتہ لگ گئی تھی کہ انلیگل امیگریشن کو ختم کرنا امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا, تو وہ ان کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے, ان کو مار دیا جائے اور ڈر پیدا کر دیا جائے, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں بوٹس جو ہیں وہ لیٹن امریکہ سے روز جاتی ہیں امریکہ کی طرف, تو ان کو ڈرانے کی بات ہے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو بوٹس کی موومنٹ تھی وہ کم ہو چکی ہے, لوگوں کے اندر ڈر پایا جا رہا ہے. اب لیکن اس کی بات, مسئلہ کیا ہوگا, دیکھیے ہوگا کیا. اب امریکہ کی فوج بھی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے سارے علاقے میں, اس سارے, میں ایک سیکنڈ اس کو ریموو کر دوں, آپ کو ذرا چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. امریکہ کی ساری فوج بھی کھڑی ہوئی ہے سارے علاقے میں, اس سارے علاقے میں امریکہ کی فوج بھی کھڑی ہے. اب ان کنٹری سے پریشر آئے گا, یہ کیا کریں گے, ان کے لوگ یہ کریں گے کہ یہ لوگ کیا کریں گے, یہ لوگ اب پھر اس علاقے سے جانے کی کوشش کریں گے. یہ والا علاقہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ علاقہ, اس علاقے سے جانے کی کوشش کریں گے امریکہ کے اندر. لیکن مسئلہ یہ کہ میکسیکو میں جب اتنے سارے لوگ انلیگل میکسیکو میں داخل ہوں گے نا, دیکھیں نا, جب یہ لوگ انلیگلی امریکہ میں جا رہے ہیں تو یہ انلیگلی ان کنٹری سے بھی داخل ہوں گے. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ جب جتنا زیادہ آپ انلیگلی کسی کنٹری میں داخل ہوگے تو آپ لوگوں کو پکڑنا آسان ہوگا. تو مثال کے طور پہ اگر 50,000 لوگ بھی انلیگل امیگریشن کے تھرو ارجنٹائن سے نکلتے ہیں تو جاتے جاتے یہ صرف 50 لوگ رہ جائیں گے. کیوں, کیونکہ باقی سارے لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے ہر کنٹری کا قانون ڈفرینٹ ہے. تو جب بھی یہ انلیگلی ہر کنٹری میں انٹر ہوں گے تو ظاہری بات ہے اس کا قانون بھی تو ایکٹیو آ جائے گا نا, تو ایسا ایسا وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے. تو اگر 50,000 لوگ جا رہے ہیں تو 500 یا 400 یا 50 بندے مشکل سے امریکہ جا سکتے. تو امریکہ انلیگل امیگریشن پر ٹائٹ کرنا چاہ رہا ہے, یہ میری تھیوری ہے, یہ مجھے ایسا وچ از وٹ آئی تھنک, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب سے آئے ہیں وہ انلیگل امیگریشن پر بار بار بات کر رہے ہیں, اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں, اور ان کو یہ رستہ مل گیا, ان کو ٹرک مل گیا کہ انلیگل امیگرینٹس کو کیسے فارغ کرنا ہے. آپ ان کو جو ہے وہ مار دو, آپ ان کو جو ہے وہ اسٹرائک کر دو, اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک دم سے دکھ پایا جائے گا, لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ ڈر پایا جائے گا. دیکھیں نا, اب 4 بوٹس کو تباہ کر دیا امریکہ نے, اور امریکہ کی ملٹری اتنی بڑی بیٹھی ہوئی ہے اس ٹائم, 4-5 ہزار فوجی بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پورے لیٹن امریکہ میں. لوگوں میں ڈر تو پایا جائے گا نا, تو لوگ پھر اپنی شپس کو ایک دم سے تو نہیں لے کے جائیں گے, کوئی نہ کوئی رسک لے سکتا ہے. لیکن ایک میں بات کروں, عام لوگوں میں تو ڈر پایا جائے گا کہ وہ ڈنکی مارنے سے ڈریں گے, وہ پھر لیگلی جائیں گے, اور لیگلی لوگ جا نہیں سکتے, کوئی لیگلی امریکہ میں پیسہ آپ کو چاہیے بہت, آپ کے پاس نوٹ ہونے چاہیے, نوٹ لوگوں کے پاس ہے نہیں. سو دیٹس واٹ امریکہ از ڈوئنگ رائٹ ناؤ. ایک طرف سے تو